السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جو آخری آیات پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی ان حرمتوں کا ذکر تھا، خمر کا، میسر کا، انصاب، ازلام، اور اس سلسلے میں کچھ بحث بھی ہوئی، اور تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان میں سے ابھی تک ہم جو پڑھ چکے ہیں ان میں سے قصاص ہے۔ حدود سے مراد یہ ہے کہ وہ جرائم معاشرے میں جو ہو رہے ہیں، معاشرے میں ہونے والے وہ جرائم جن پر اللہ تعالیٰ نے خود سزائیں مقرر کر دی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اور ان کا نفاذ فرمایا، تو اس میں سے قصاص کا ذکر آ چکا ہے، حرابہ کا ذکر آ چکا ہے، سرقہ کا ذکر آ چکا ہے، زنا اور اس پر جھوٹی گواہی کا، قذف کا، اس کا ان حدود کا پھر سورہ نور میں پھر ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر خمر کی بات ہے، اور شراب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، اور جس چیز کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہم لوگ 0.5%، دنیا یہ کہتی ہے کہ 0.5% اگر الکوہل کسی مشروب میں ہے تو وہ سافٹ ڈرنک ہے، یعنی اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے، یعنی 0.5% سے زیادہ ہو تو وہ اس کو الکوہل ڈرنک کہیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 0.5% بھی الاؤڈ نہیں ہے، جس طرح کہ کچھ سافٹ ڈرنکس جن کو کہا جاتا ہے ان میں ان کی یہ رپورٹ ہے کہ ان میں الکوہل موجود ہے۔ اسی طرح ادویات کا معاملہ ہے، بلکہ میں تو یہ سینیٹائزر کا بھی جو آج کل استعمال ہو رہا ہے اور اس میں الکوہل اچھی خاصی مقدار میں ہے، الکوہل سکن کے لحاظ سے بھی کوئی مفید چیز نہیں ہے، اور ایک زندگی میں ایک دفعہ اسٹیرلائزیشن کے لیے یا جراثیم کش کے طور پہ استعمال کرنے کی تو خیر شاید کوئی اجازت مل سکتی ہو، یا اس کو بندہ نظر انداز کر دے کہ کبھی کسی کو سرجری کی ضرورت ہو اور اس کی اسکن پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن دن میں کئی دفعہ اس سینیٹائزر کو، جو کہ الکوہلک سینیٹائزر ہے، اس کو استعمال کرنا یہ جلد کے لیے بھی نقصان دہ، اور پھر یہ خدشہ بھی ہے کہ یہ الکوہل جو ہے وہ ہاتھوں پہ منہ میں بھی چلا جائے یا کچھ پکڑے بندہ ہو، تو مجھے تو اس کے بارے میں بھی شکوک ہی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی نسبت صابن سے دھو لینا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ جراثیم کش ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو خمر کے بارے میں جب اس حد تک ہے کہ اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے، تو اس لیے ادویات میں بھی ہمیشہ مسلمانوں نے جتنی بھی فارماکوپیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اس میں کبھی الکوہل کا استعمال نہیں ہوا، تو اس لیے اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی حد کے بارے میں کہ اس پر سزا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، البتہ مقرر نہیں تھی شروع میں۔ تو اول تو یہ تھا کہ اس وقت تو کچھ حالات ایسے تھے، یا جو لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ جو بھی حکم ملتا تھا فوری اطاعت کرتے تھے، ان کا تو حال وہی تھا، سمعنا و اطعنا، جو ہی بات سنی کر دی۔ حتیٰ کہ جب یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ مائدہ کی آخری آیات، یہ جو خمر کے بارے میں آخری حکم آیا ہے، تو اس کے بعد تو جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو وہ منہ کو لگانے والا تھا تو اس نے واپس رکھ دیا۔ یہ کثرت سے اس بارے میں روایات موجود ہیں، حتیٰ کہ پھر پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب ہم اس کا کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کو بہا دو۔ یہ سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ اس کا ہم سرکہ بنا لیں یا اس کو کسی تحفہ دے دیں غیر مسلموں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہ شراب جو ہے وہ تحفہ دینے سے منع فرمایا، نہ اس کا سرکہ بنانے کی اجازت دی، بلکہ جو برتن اس سلسلے میں استعمال ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ وہ بھی توڑ ڈالو، یعنی ان کا بھی آگے تحفہ دینے کی بھی اجازت نہیں، انہیں توڑنے کا حکم دیا۔ تو اب انہوں نے چھوڑی ہے۔ بلکہ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ میں نے تو جتنی روایات دیکھی ہیں، مجھے ان لوگوں میں یا ودرال کا جو ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ ایک دم شراب
جو ہے اس کا جن کو عادت ہوتی ہے وہ چھوڑیں کہ کئی دن کرنے میں، اور باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں ایسے منشیات سے چھٹکارا دلوانے کے لیے، اور ان کو پیپر آف کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مقدار جو ہے وہ کم کی جاتی ہے آہستہ آہستہ، کہیں کافی مدت لگتی ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے بندہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ ایک دم چھوڑیں تو اس کی وجہ سے تو اچھے خاصے صحت کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذرا ذرا روایات جو ہیں صحابہ کرام نے جو ہیں وہ آگے تک پہنچائی ہیں، تفصیلات پہنچائی ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسی مطلب نہیں ملی روایت جس میں اس دور میں کہ پھر لوگوں کو شراب چھوڑنے پہ کیا کے مسائل لاحق ہوئے یا کون سے ودرال سمٹمز تھے جن کی وجہ سے وہ پھر کئی دن تک گھروں سے نکل سکے، ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، ہو سکتا ہے کوئی ہو تو، لیکن ایسا کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی، یعنی حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت ارادی اور اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی مدد ہوتی ہے صحت، عافیت، زندگی، موت میں۔ تو جب اللہ کے بھروسے پر ایک چیز کو چھوڑا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود مدد کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر حد نافذ کرنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں پڑی، اکا دکا کوئی کیس آئے کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ بس اس کو ذرا مارو، کسی کو پہلے مارا، پھر اگر کوئی اور عادی رہا مطلب اس نے جلدی نہیں چھوڑا تو اس کو پھر کوڑے لگوائے، اور جو زیادہ سے زیادہ کوڑوں کی حد تھی وہ 40 تھی۔ تو بہرحال اس وقت مطلب قدرے زیادہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی 50 تھے کہ 100 تھے، جو روایات میں جتنی میرے علم میں ہیں وہ تو چند ایک ہی تھے، یعنی 10 سے بھی کم ایسے کیسز جو تھے وہ نوٹس میں آئے، لیکن وہ بھی صحابہ کرام کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کو اتنے زیادہ لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اب شراب پی رہے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے۔ تو حالانکہ ان کا باقی اطاعت ہر معاملے میں بڑی اچھی تھی اور سارے کام کرتے تھے، جہاد میں بڑی جوش و جذبے سے شریک ہوتے تھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا تھا کہ اگر وہ نہیں چھوڑ پا رہا تھا تو پھر یہ فکر مندی والی بات ہوئی۔ تو اس پر اتنی فکر مندی ہوئی کہ سارے صحابہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس پر تو کوئی مطلب واضح جو ہے سزا متعین ہونی چاہیے، حد جو ہے مقرر ہونی چاہیے۔ اس پر جو حد صحابہ کرام کے مشورے سے متعین ہوئی وہ 80 کوڑوں کی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج مطلب جب تک مسلمان حکومتیں رہی ہیں اور جب تک اسلامی نظام تعزیرات جو ہے وہ قائم رہا ہے تو اس میں 80 کوڑوں ہی کی سزا دی گئی جب بھی کوئی جو ہے وہ اس کا عادی ہوا یا اس نے اس کو چھوڑنے پیا یا اس طرح کا۔ اس لیے مسلمان معاشروں میں شراب کا کبھی رواج نہیں رہا، اور وہ واضح ہدایت بھی تھی کہ شراب تو ایسی چیز ہے کہ اس کا بنانے والا مطلب بلکہ اگر پتا ہو کہ اس بندے نے شراب بنانی ہے تو اس کو تو انگور یا اس طرح کے جو پھل جسے بنائی جاتی ہے وہ فروخت کرنا بھی جائز نہیں سمجھا گیا۔ تو حتیٰ کہ جو اس کا دھونے والا کہ شراب کی بوتلیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے یا پلائے دوسروں کو، تو پینے پلانے والے سارے جو ہیں وہ یکساں سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس لیے مسلمان معاشروں میں اس کا کبھی رواج نہیں رہا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی جو ہے ڈیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ 80 کوڑوں کی سزا کہاں سے مقرر ہوگی، لیکن اگر صحابہ کرام کے اجماع سے ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت علی نے یہ رائے دی کہ شراب پی کر بندہ اپنے ہوش میں نہیں جاتا اور جھوٹ بھی بول لیتا ہے تو جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہے، تو جس طرح قذف کی جو حد ہے وہ 80 کوڑے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے بھی 80 کوڑے مقرر کی جا سکتی ہے، انہوں نے دلیل جو ہے وہ اس لحاظ سے لی۔ تو پھر اس وقت اجماع رہا اور تمام فقہاء اس اجماع پر متفق رہے جو صحابہ کرام کر چکے تھے، تو آج تک جو ہے علماء کرام اور فقہاء جو ہیں وہ اسی پر قائم ہیں۔ اب ہم اگلی آیات شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یہ وہی سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے کہ جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھیں، اور اس کا ذکر ابتدا ہی میں تھا کہ احرام کی حالت میں شکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب چونکہ زیادہ تر لوگ خشکی کے راستے ہی آتے تھے اور بہت زیادہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں لا پاتے تھے، اور جس طرح عرب کے اب بھی حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایسے آباد خطے تو ہے نہیں کہ راستے میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی ہوں، تو بہت یہ تھا، عادت تھی کہ راستے میں شکار کر لیتے اور اس کو اپنے طعام کا حصہ بناتے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ حالت احرام میں شکار جو ہے وہ ممنوع ہو گیا، کہ کسی طرح کا شکار جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اب شکار جو ہے وہ ظاہر ہے ان جنگلی جانوروں کا ہی کیا جاتا تھا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف دہ جانور ہے جیسے سانپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز راستے میں آتی ہے، اس کو تو مارنے کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھایا تو نہیں جاتا۔ تو وہ جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو ان کو اگر ارادتاً محرم جو ہے وہ مارتا ہے تو یہ حالت احرام میں ممنوع ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہے۔ حتیٰ کہ اگر مجرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو، یعنی پتہ ہے کہ جی یہ کھانا جو ہے اس محرم نے ہے، اور حالانکہ مارنے والا کوئی اور ہو جو کہ احرام میں نہیں ہے، تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے لیے خاص طور پر شکار کیا گیا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ البتہ کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی توفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں واضح حکم ہے، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ اب یہ نا ایک بڑی اہم بات، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کسی کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا، تو اس کا امتحان بھی پھر لیتے ہیں۔ اب مثلا حکم دیا کہ بھئی نہیں شکار کرنا، تو اب خود لے کے آئیں گے ایسے جانور جن کا شکار کیا جا سکتا ہوگا، بالکل وہ دسترس میں ہوں گے، بالکل ایسے جیسے سبز والوں کا امتحان لینے کے لیے مچھلیاں کتنے اچھل اچھل کے آتی تھیں، مطلب سامنے نظر آتی تھی کہ آرام سے ان کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تمہارے امتحان لینے کے لیے کرتے ہیں، مخلوق ساری تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، وہ جس کو جیسا چاہے اس کو جدھر چاہے لے جائے اور جو چاہے اس سے کام لے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان یہ ہے کہ من یخافہ بالغیب، کون غائبانہ اس سے ڈرتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، قدرت اور اختیار کے باوجود بندہ محض اللہ کے ڈر سے اور اس کی نافرمانی سے باز رہتا ہے تو اس پر اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ دیکھیں آزمائش تو اختیار کی ہے نا، کہ میرے سامنے ایک چیز موجود ہے اور پھر میں محض اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دوں۔ البتہ اگر لوگوں کے خوف کی وجہ سے کسی حرام کام سے رکا تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حدیث جس میں غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے
اس میں بھی ایک صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک غلط کام کرنے لگے تھے، لیکن جو ہی انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ سے ڈرو اور یہ نہ کرو تو وہ رک گئے، تو ان کی یہ نیکی بھی قبول ہوئی۔ اسی طرح جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے، ان میں سے بھی ایک وہ صاحب ہیں کہ جن کو مطلب پورا موقع ملا ایک غلط کام کرنے کا، اور کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی اس پر انہیں روکے گا یا کسی کو پتہ چلے گا، لیکن صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی حرام کام سے رکا، تو پھر تو اس پر اجر ہے۔ ہاں بتائے یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہائی اس نے یہ کر لیا، تو پھر لوگوں کے ڈر سے اگر کسی حرام کام سے رکا تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ حالانکہ اللہ کے ڈر سے حرام کام سے رکا تو وہ مطلب اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ مل جاتی ہے، اور بڑے بڑے پتھر رکاوٹیں ڈالنے، مطلب وہ ان کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بڑے بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں راستے سے، تو یہ دنیا اور آخرت کا اجر ہے۔ یعنی اگر اللہ کے سائے میں جگہ ملی ہے تو وہ تو آخرت کا اجر ہوا نا، اور پتھر اگر راستے سے ہٹا ہے تو یہ دنیا کا بھی اس کا مطلب اجر ہے۔ تو یہ اس لیے نا کوئی کام جب یعنی امر ہے معروف کا یا نہیں ہے منکر سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ امر کرنا ہے اور نہیں کرنی، خود بھی اسی سے رکنا، اسی لیے رکنا کہ بھئی اللہ نے منع کیا، اس لیے یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چور اگر چوری کرتا ہے اور یا مطلب چوری نہیں کرتا، کر سکتا ہے کہ بھئی نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے یہ بات کہ اس کے خوف کی وجہ سے، یعنی خوف بھی صرف اسی کا اور رضا بھی صرف اسی کی تلاش کرے بندہ۔ تو یہاں پہ من یخافہ بالغیب خود بتا دیا کہ امتحان ہم یہ لے رہے ہیں کہ کون بن دیکھے یا صرف اللہ کے ڈر سے ایک غلط کام کو چھوڑتا ہے۔ اس چیز کو مطلب ذرا اور بھی اب آپ لوگ اگر سوچیں تو آپ کو زندگی کے مختلف معاملات میں یہ بہت ہی اہم اصول نظر آئے گا۔ ہاں البتہ یعنی اتنی تنبیہ کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے اللہ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر فلہ عذاب علیم۔ پھر فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور جو جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی اگر فرض کیا کوئی مجبوری ہی ہو گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں رہا اور مارنا ہی پڑا، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، یعنی کوئی نافرمانی کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن مجبوری اتنی آ گئی کہ اس کے بغیر اب چارہ ہی نہیں رہا، وہ کھانے کو چاہیے ہی تھا، یا ویسے ہی شوق بڑھایا ہے شکار کھیلنے کا راستے میں، کوئی بھی ہر طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں انسانوں پر۔ تو اگر بہرحال اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے مطلب چھوٹ نہیں دی کہ چلو کوئی بات نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر جیسا بھی جانور شکار کیا ہے نا تو اس کے برابر مویشیوں میں سے جو بھی جانور ہوگا وہ دینا ہوگا، حتیٰ کہ بعض فقہا مطلب بعض اوقات صحابہ کی یہ آتا ہے کہ ایک کبوتر بھی اگر کسی نے مارا نا تو اس کے بدلے میں انہوں نے بکری دی۔ تو اسی طرح مختلف جانوروں کے بارے میں آیا ہے، مثلا اگر کسی نے نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں گائے دے گا، شتر مرغ کا اگر کیا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹنی دے گا، مطلب اس طرح کے نظائر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور بہرحال یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ 2 عادل آدمی کریں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ عدل کی شرط لگاتے ہیں نا گواہی کے لیے، یہ بھی اسلامی نظام جو شہادت ہے، قانون شہادت، گواہی کا قانون، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ گواہی دینے کا اہل ہی وہ ہے جو عادل ہو۔ یہاں صرف گواہی کی بات نہیں، یہاں تو فیصلے کی بات، یعنی گواہی نہیں کوئی دے سکتا جو عدل نہ کرتا ہو، اور عدل کا مطلب اس کی بڑی صفات ہیں،
اس میں سے مطلب پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، پھر یہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، پھر یہ کہ اس نے کبھی خیانت نہ کی ہو. یعنی بہت ساری صفات ہیں جو کہ عادل کی رکھی گئی ہیں. وہ لہو و لعب میں نہ مبتلا ہو، وہ مطلب بہت ساری. تو یعنی عادل لوگ، اس کا مطلب وہ جو بھی، اب یہ تو فیصلہ کرنے والے، یہ کوئی یعنی قاضی کے منصب پر ہے یا فقیہ ہے جو کہ ایک فیصلہ کر سکتا ہے کسی دینی معاملے کا، تو صرف وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ اچھا یہ بھی جانور مارا ہے تو اس کے بدلے میں اب کون سا جانور دینا ہے. اور اگر وہ شخص جانور نہیں، اور یہ جانور جو ہے جو بھی اب یہ ہے اس کو جا کے ادھر ہی جا کے قربان کرنا ہے. یعنی چاہے اس وقت تو لوگ عمرے کے لیے بھی لے کے جاتے تھے نا، تو یہ ہدی جو ہے یہ ادھر ہی حدود حرم میں جا کے یا منا میں جو ہے وہیں پہ اس کی قربانی دی جائے گی. اور اگر جانور نہیں ہوتا تو پھر جس جانور کو مارا ہے اس کی قیمت کے برابر کہا جائے گا کہ کتنا غلہ جو ہے اس کا آئے گا. یعنی اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے، اس کے برابر یہ کہ کھانے کی کتنا کھانا ہوگا، اور پھر وہ کھانا چند مسکینوں، چاہے جتنے بھی مسکینوں کو وہ کھلایا جا سکے کھلا دیا جائے. یعنی فرض کیا ایک کھانا جو مطلب وہ بنتا ہے، جتنا کھانا بنتا ہے وہ 100 لوگ کھا سکتے ہیں. تو اب 100 لوگوں کو وہ کھانا کھلانا ہے یا 50 لوگوں کو کھلانا ہے یا 10 لوگوں کو کھلانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ سارے وہی کریں گے جو فیصلہ کرنے والے ہیں، 2 عادل آدمی. اور وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تو پھر روزے رکھے. اب یہ مطلب یہ سارے فیصلے جو ہیں نا یہ وہی کریں گے جو کہ فقیہ ہیں. میرا خیال اب تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا مسئلہ تھا جب پیدل آتے تھے لوگ، لیکن اب اگر آج کل نہیں ہے. لیکن بہرحال حالات دنیا میں ایک جیسے نہیں رہتے، پھر بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر وہی حالات آ جائیں. تو ہاں البتہ احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کے سامنے تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اب سمندر میں چونکہ اور بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بھئی اب اور چونکہ آلٹرنیٹ نہیں تھا، متبادل نہیں موجود، تو اس لیے یہ اجازت دی گئی. جو بھی اس کی حکمتیں وہ خود جانے، لیکن اس نے اجازت دے دی، اس کی مہربانی ہے کہ سمندری سفر میں اگر خود بھی کوئی مچھلی پکڑ کے اس کو صاف کر کے کھاتا ہے پکا کے تو اس کی اجازت دے دی گئی، بلکہ اس کو رکھا بھی جا سکتا ہے کہ بھئی بعد میں بھی کھا لیں. اب یہ حرمتیں جو ہیں یہ اللہ کی مقرر کرتے ہیں. اب اسی حرمتوں کے سلسلے میں اب یہ دیکھیں، یہ حرمت تو اس بندے کی ہے، اس چیز کی، اس شخص کے لیے ہے جو کہ اس حرم کا قصد کیے ہوئے وہاں اس نے جانا ہے. تو وہ کعبہ جو ہے وہ کتنا محترم ہوگا، اس کو ہمیں اس کا تو نام ہی بیت الحرام ہے کہ اس کے وجہ سے بہت ساری حرمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اللہ نے اس محترم گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب یہاں پر کعبے کو بھی یعنی اب اس کی حرمت کا یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت اس شہر کو محترم قرار دے دیا تھا. ابھی اللہ ہی بہتر جانے کیسے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی حرمت و عظمت کی وجہ سے یہ قیامت تک محترم رہے گا.
مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس میں جنگ و قتال حلال نہیں تھا، صرف میرے لیے، اور وہ بھی دن کے کچھ وقت کے لیے اس میں لڑائی جائز ہوئی۔ اب پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و عظمت کے سبب قیامت تک کے لیے محترم ہے۔ اور یہاں یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اجازت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لڑائی کر سکتے ہیں جب آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اگر حضرت خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ کچھ جھڑپ ہوئی تو مطلب وہ ایک مجبوری کی حالت تھی، جو کہ مطلب جو مشرکین تھے ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے وہ نوبت آئی، لیکن کوئی اقدام جو مطلب کوئی اقدامی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی کہ خود آگے ایگریسونیس شو کی ہو یا جارحانہ انداز ظاہر کیا گیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حرمت و عظمت کے سبب اب یہ قیامت تک کے لیے محترم ہے، نہ یہاں کے کانٹے اور درخت کاٹے جائیں، نہ اس میں شکار کیا جائے، نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے، البتہ اگر کوئی شخص اس میں گری پڑی چیز اٹھا کر لوگوں میں اس کا اعلان کر دے تو ایسا کرنا درست ہے، اور یہاں کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سوائے اذخر کے، کیونکہ وہ لوہاروں کی بھٹی چونکنے اور لوگوں کے گھر بنانے میں کام آتی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سوائے اذخر گھاس کے۔ اب یہ جو قیام للناس، اس کی بہت ساری تشریح جو ہے نا فقہاء مفسرین کرتے ہیں، مثلا یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ گھر جب تک قائم ہے اس وقت تک یہ زمین قائم ہے، اور اس میں جو حج ہے اور عمرہ ہے اس کی بدولت ہی سارے انسان جو ہیں وہ اس زمین پر رہ رہے، اور جب اس گھر کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس گھر کی حرمت جو ہے اس کو برقرار رکھنا یہ انتہائی اہم رکھا گیا ہمیشہ، حتیٰ کہ اس گھر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھی، کہ وہ مہینے بھی اس لیے حرام ہوئے کہ ان مہینوں میں تو حاجیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور جو جانور خاص طور پہ اس گھر لے جانے کے لیے مقرر کر دیے گئے ان کا بھی احترام ہے، حتیٰ کہ ان کے گلوں میں جو پٹے ڈالے گئے ان کا بھی احترام ہے۔ تو یہ حاجیوں کا احترام ہے، یعنی انہیں تو ضیوف الرحمان تک کہا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس گھر کے لیے مخصوص ہے، اور دنیا میں کسی اور عمارت کے لیے، کسی اور خطہ زمین کے لیے یہ احترام جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مسجد کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محترم بنا دیا، تو اب فقہاء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ہمارے لیے دونوں جو ہیں وہ محترم ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی کہا ہے، اس کو حرم نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر ارادتاً یعنی ارادہ کر کے عزم کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہو تو بس 3 ہی مسجدیں ہیں جس کے لیے ارادہ کیا جا سکتا ہے، قصد کیا جا سکتا ہے، اور ان میں مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔